اگر آپ لکھنؤ اور اس کی تہذیب، اس کے ماضی اور اس کی تاریخ کے بارے میں نئی اور دلچسپ باتیں جاننا چاہتے ہیں تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کرنے کی زحمت گوارا کریں اور ساتھ لگے ہوئے بیل آئیکن کو بھی کلک کریں تاکہ جب نیا ویڈیو اپلوڈ کیا جائے تو اس کی انفارمیشن آپ کو پہنچ جائے۔ شکریہ۔ ٹھیک کسی کو نہیں معلوم کہ لکھنؤ کی آبادی کی بنیاد کب پڑی، اس کا بانی کون تھا اور وجہ تسمیہ کیا ہے، لیکن مختلف خاندانوں کی قومی روایتوں اور قیاسات سے کام لے کر جو کچھ بتایا جا سکتا ہے وہ کچھ اس طرح ہے۔ کہتے ہیں رام چندر جی لنکا کو فتح کر کے اور اپنے بنواس کا زمانہ پورا کر کے جب سربر جہاں پناہی پر جلوہ افروز ہوئے تو یہ سرزمین انہوں نے جاگیر کے طور پر اپنے ہمسفر اور ہمدرد بھائی لکشمن جی کو عطا کر دی۔ چنانچہ انہی کے قیام سے ایک اونچے ٹیکرے پر ایک بستی آباد ہو گئی جس کا نام اس وقت لکشمن پور قرار پایا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مہاراجہ یدھشٹر کے پوتے راجہ جنم جی نے یہ علاقہ مرتاز بزرگوں، رشیوں اور منیوں کو جاگیر میں دے دیا تھا، جنہوں نے یہاں چپے چپے پر اپنے آشرم بنائے اور ہری کے دھیان میں مصروف ہو گئے۔ ایک مدت کے بعد ان کو کمزور دیکھ کر دو نئی قومیں ہمالیہ کی ترائی سے آ کے اس ملک پر قابض ہو گئیں، جو باہم ملتی جلتی اور ایک ہی نسل کی دو شاخیں معلوم ہوتی تھیں۔ ایک تھے بھر اور دوسرے پاسی۔ انہی لوگوں سے سید سالار مسعود غازی رحمۃ اللہ علیہ سے 459 محمدی یعنی 1030 عیسوی میں مقابلہ ہوا اور غالباً انہی پر بختیار خلجی نے 631 محمدی اور 1202 میں چڑھائی کی تھی۔ لہٰذا اس سرزمین پہ جو مسلمان خاندان اس سے پہل آ کے آباد ہوئے وہ انہی دونوں حملہ آوروں خصوصاً سید سالار مسعود غازی کے ساتھ آنے والوں میں سے تھے۔ بھر اور پاسیوں کے علاوہ برہمن اور قائد بھی یہاں پہلے سے موجود تھے۔ ان سب لوگوں نے مل کے یہاں ایک چھوٹا سا شہر بسا لیا اور امن امان سے رہنے لگے، لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس بستی کا نام لکشمن پور سے بدل کر لکھنؤ کب ہو گیا۔ اس آخری نام کا پتہ شہنشاہ اکبر سے پہلے نہیں چلتا، لیکن اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ ہندو مسلمانوں کی کافی آبادی پہلے سے موجود تھی، جس کا ثبوت اس واقعے سے ہو سکتا ہے کہ جو شیوخ لکھنؤ کی خاندانی روایتوں میں بہت پہلے سے موجود ہیں کہ 969 محمدی 1540 عیسوی میں جب ہمالیوں بادشاہ کو شیر شاہ کے مقابلے جونپور میں شکست ہوئی تو وہ میدان چھوڑ کے سلطان پور، لکھنؤ، پیلی بھیت ہوتا ہوا بھاگا تھا۔ لکھنؤ میں اس نے صرف 4 گھنٹے دم لیا تھا اور گو کہ شکست کھا کے آیا تھا اور کوئی قوت و حکومت نہ رکھتا تھا، مگر لکھنؤ کے لوگوں نے محض انسانی ہمدردی و مہمان نوازی کے خیال سے ان چند گھنٹوں میں ہی 10,000 روپیہ اور 50 گھوڑے اس کے نظر کیے تھے۔ اتنے تھوڑے زمانے میں اس سامان کے فراہم ہو جانے سے ایک قیاس کیا جا سکتا ہے کہ ان دنوں یہاں متعدد آبادی موجود تھی اور ان دنوں کا لکھنؤ آج کے اکثر قصبات سے زیادہ بارونق اور خوشحال تھا۔ اسی قدیم زمانے کے آنے والوں میں شاہ مینا کا خاندان بھی ہے، جن کا مزار پرنور آج تک مرجع نام ہے، اور غالباً اسی عہد کے آنے والوں میں شاہ پیر محمد بھی تھے، جنہوں نے خاص لکشمن ٹیلے پر سکونت اختیار کی اور وہیں پر پیوند زمین ہوئے۔ ان کے قیام کی وجہ سے پرانا ٹیکرا لکشمن ٹیلے سے شاہ پیر محمد صاحب کا ٹیلہ ہو گیا۔ اس پر بعد کے زمانے میں شہنشاہ اورنگزیب نے جو بنفس نفیس یہاں آئے تھے ایک عمدہ، مضبوط اور خوبصورت و شاندار مسجد بنا کے کھڑی کرتی، جو آج تک مسجد عالمگیری کے نام سے جانی جاتی ہے۔ ٹھیک کسی کو معلوم نہیں کہ لکھنؤ کی آبادی کی بنیاد کب پڑی، اس کا بانی کون تھا اور وجہ تسمیہ کیا ہے، لیکن مختلف خاندانوں کی قومی روایتوں اور قیاسات سے 1019 محمدی یعنی 1590 عیسوی میں شہنشاہ اکبر نے جب سارے ہندوستان کو 12 صوبوں میں تقسیم کیا تو صوبہ اودھ کے صوبے دار یا والی کا مستقر بادی النظر میں لکھنؤ ہی قرار پایا تھا۔ ان دنوں اتفاق سے شیخ عبد الرحیم
نام کے ضلع بجنور کے ایک خستہ حال و پریشان روزگار بزرگ بتلاش معاش دلی پہنچے۔ وہاں عمرائے دربار میں رسوخ پیدا کر کے بارگاہ شہنشاہی میں باریاب ہوئے۔ آخر منصبداران شاہی میں شامل ہو کے لکھنؤ میں جاگیر پائی اور چند روز بعد بڑے تزک و احتشام اور کر و فر سے اپنی جاگیر میں آ کے مقیم ہوئے۔ یہاں خاص لکشمن ٹیلے یا شاہ پیر محمد کے ٹیلے پر مقیم ہو کے انہوں نے اپنا پنچ محلہ بنوایا، شیخن دروازہ تعمیر کرایا اور لکھنؤ ہی میں پیوند زمین ہوئے۔ ان کا مقبرہ نادان محل کے نام سے آج تک مشہور ہے، جس کی عمارت کو ابھی چند روز ہوئے گورنمنٹ آف انڈیا نے پسند کر کے اپنی زیر حمایت لے لیا ہے۔ اسی زمانے میں یہاں شیخ عبدالرحیم نے لکشمن ٹیلے کے پاس ایک دوسری بلندی پر ایک چھوٹا سا قلعہ تعمیر کرایا جو قرب و جوار کی گڑھیوں سے زیادہ مضبوط تھا اور گرد و نواح کے لوگوں پر اس کا بڑا اثر پڑتا تھا، یا تو اس لیے کہ شیخ عبدالرحیم کو دربار شاہی سے علم ماہی مراتب عطا ہوا تھا، یا اس لیے کہ اس قلعے کے ایک مکان میں 26 محرابیں تھیں اور ہر محراب پر معمار نے 2 مچھلیاں بنا کے 52 مچھلیاں بنا تھیں۔ اس قلعے کا نام مچھی بھون مشہور ہو گیا۔ بھون کا لفظ یا تو قلعے کے معنوں میں ہے یا 52 سے بگڑ کے بن گیا ہے۔ جس معمار نے اس قلعے کی تعمیر کیا وہ لکھنا نام کا ایک اہیر تھا، اور کہتے ہیں کہ اسی کے نام سے شہر کا نام لکھنؤ ہو گیا، اور بعض کا خیال یہ ہے کہ لکشمن پوری بگڑ کے لکھنؤ بن گیا ہے۔ ان میں سے جو بات ہو، مگر اس آبادی نے یہ نام شیخ عبدالرحیم کے آنے کے بعد پایا۔ چند روز بعد شیخ عبدالرحیم کے خاندان والوں یعنی شیخ زادوں کے علاوہ یہاں پٹھانوں کا ایک گروہ آ گیا جو جنوب کی طرف بسے اور رام نگر کے پٹھان مشہور ہوئے۔ انہوں نے اپنی زمینداری کی حد اس مقام تک قرار دی تھی جہاں اب گول دروازہ واقع ہے۔ یہ تینوں گروہ اپنے اپنے علاقوں پر متصرف اور اپنے حلقوں کے حاکم تھے، لیکن شیخ زادوں کا اثر سب پر غالب تھا اور قرب و جوار پر ان کا دباؤ پڑتا تھا، جس کا قوی سبب یہ تھا کہ یہ لوگ دربار دہلی میں رسوخ رکھتے تھے۔ ان میں سے کئی شخص پورے ملک اودھ کے صوبیدار مقرر ہو گئے تھے، اور ان کے قلعے مچھی باون کی مضبوطی کی اس قدر شہرت تھی کہ عوام کی زبان پر تھا جس کا مچھی باون اس کا لکھنؤ۔ اکبری کے زمانے میں لکھنؤ ترقی کرنے لگا تھا اور اس کی آبادی بڑھتی اور پھیلتی جاتی تھی۔ یہ صحیح ہے کہ صوبیدار اودھ انہی شیخ زادوں میں منتخب ہوئے، لیکن عام معمول یہ تھا کہ اس خدمت پر معززین دہلی مقرر ہوتے جو سال و سال اپنے گھروں پر بیٹھے رہتے، فقط تحصیل وصول کے زمانے میں ایک دورہ سا کرتے اور ان کے نائب یہاں رہا کرتے، لہٰذا ان سے شہر کی ترقی کی کوئی امید نہیں کی جا سکتی تھی۔ ہاں، یہاں کے 2-1 شیخزادے جو صوبیدار مقرر ہو گئے، ان کے تقرر سے البتہ لکھنؤ کو فائدہ پہنچا، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ اکبر کو لکھنؤ کی طرف خاص توجہ تھی، چنانچہ انہوں نے یہاں کے برہمنوں کو باجپئی چڑھاوے کے لیے 1 لاکھ روپے مرہمت فرمائے تھے، اور اسی وقت سے لکھنؤ کے باجپئی برہمن مشہور ہو گئے۔ اسی سے پتہ چلتا ہے کہ لکھنؤ کے قدیم ترین ہندو محلے جو اکبر کے وقت موجود تھے، باجپئی ٹولہ، کٹاری ٹولہ، سوندی ٹولہ، بنجاری ٹولہ اور اہیری ٹولہ ہیں، اور یہ سب چوک ہی کے اطراف میں ہیں۔ مرزا سلیم نے جو تخت پر بیٹھ کر نور الدین جہانگیر کے لقب سے مشہور ہوئے، باپ کی زندگی اور اپنے ایام ولی عہدی میں مرزا منڈی کی بنیاد ڈالی جو مچھی باون سے مغرب کی طرف واقع ہے۔ اکبر کے آخری عہد میں یہاں کے صوبیدار جواہر خاں تھے۔ وہ تو دلی میں رہتے تھے، مگر ان کے نائب قاضی محمود بلگرامی تھے جنہوں نے چوک کے جنوب میں ان سے ملے ہوئے داہنی طرف محمود نگر اور بائیں طرف شاہ گنج کے محلے آباد کیے، اور ان کے اور چوک کے درمیان میں بادشاہ کے نام سے اکبری دروازہ تعمیر کرایا۔ عہد اکبری میں جب کہ یہ عمارتیں بن رہی تھیں اور یہ محلے آباد ہو رہے تھے، لکھنؤ ایک اچھی تجارت گاہ بن گیا تھا اور ترقی کے اس درجے کو پہنچا ہوا تھا کہ ایک فرانسیسی تاجر نے جو گھوڑوں کی تجارت کرتا تھا یا قیام کر کے نفع حاصل کرنے کی کوشش کی اور دربار شاہی سے لکھنؤ کے قیام کے لیے سند مستامنی حاصل کر کے یہاں اپنا استبل قائم کیا، اور پہلے ہی سال میں اس قدر پھلا پھولا کہ چوک کے متصل 4 عالیشان مکان تعمیر کر لیے۔ سال ختم ہونے پر جب اس نے پروانہ مستامنی کی
تجدید چاہی تو اس سے زیادہ قیام کی اجازت نہ ملی، اور اس پر بھی اس نے زبردستی ٹھہرنے کا ارادہ کیا۔ تو حسب حکم الشاہی حکام شہر نے اس کے مکانات ضبط کر کے نزول سرکار کر لیے اور اسے یہاں سے نکال دیا۔ وہ چاروں مکان مدت تک سرکار کے قبضے میں رہے، یہاں تک کہ شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر کے عہد میں جب ملا نظام الدین سہالوی نے اپنے قصبے کے فسادوں سے عاجز آ کے لکھنؤ میں سکونت اختیار کرنے کا قصد کیا تو عطیہ سرکار کے طور پہ 2-4 مکان انہیں دے دیے گئے، اور انہوں نے اپنے پورے خاندان کے ساتھ آ کے ان مکانوں میں سکونت اختیار کی، جو اپنے گرد و پیش کے بہت سے مکانات کے ساتھ آج فرنگی محل کہلاتے ہیں۔ ملا صاحب کے قدم کی برکت سے لکھنؤ علم و فضل کا مرکز اور طلباء علوم کا مرجع و ماوا بن گیا، اور اس علمی مرجعیت کی کو اس قدر ترقی ہوئی کہ ملا نظام الدین کا مرتب کیا ہوا نصاب تعلیم، جو سلسلہ نظامیہ کہلاتا ہے، مدت دراز سے ہندوستان ہی کا نہیں سارے ایشیا کا نصاب تعلیم ہے، اور علمی کمالات کے ساتھ اس میں ولیانہ برکتیں بھی مثبت تصور کی جاتی ہیں۔ اس سے یہ خوبی اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اس زمانے میں کہاں کہاں اور کتنی کتنی دور کے طلباء علوم لکھنؤ میں جمع رہتے تھے۔ یورپین سیاح لیکٹ جو 1060 محمدی یعنی 1631 عیسوی میں شاہ جہاں بادشاہ کی سلطنت کے اوائل میں ہندوستان کی سیر کر رہا تھا، لکھنؤ کی نسبت لکھا ہے کہ یہ عظیم الشان منڈی ہے۔ عہد شاہ جہانی میں یہاں کے صوبے دار سلطان علی شاہ قلی خاں تھے۔ ان کے 2 بیٹے تھے، مرزا فاضل اور مرزا منصور۔ انہی دونوں کے نام سے انہوں نے محمود نگر سے جنوب کی طرف آگے بڑھ کے 2 نئے محلے فاضل نگر اور منصور نگر آباد کیے۔ اس زمانے میں یہاں اشرف علی خان نام کے ایک رسالدار تھے، انہوں نے اسی سلسلے میں اشرف آباد بسایا، اور ان کے بھائی مشرف علی خان نے نالے کے دوسری طرف اپنا گھر بنا کے مشرف آباد نام کا ایک محلہ قائم کیا، جس کا نام آج تک نوبستہ ہو گیا ہے۔ انہی دنوں پیر خان نام کے ایک فوجی افسر نے، جنہوں نے ان سب محلوں سے مغرب کی طرف دور جا کے اپنی گڑھی بنائی، جو مقام آج تک پیر خان کی گڑھی کہلاتی ہے۔ شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر نے کسی ضرورت سے ایودھیا تک کا سفر کیا تھا۔ واپسی کے وقت لکھنؤ میں ٹھہرتا ہوا دلی گیا۔ اس موقع پر اس نے شاہ پیر محمد کے ٹیلے والی مسجد تعمیر کرائی، جو خاص لچھمن ٹیلے پر ہونے کی وجہ سے ایسی بلندی پر واقع ہے جس سے زیادہ مناسب جگہ مسجد کے لیے لکھنؤ میں نہیں ہو سکتی، اور غالباً اسی موقع پر اس نے فرنگی محل کے مکانات علامہ زمان ملا نظام الدین کی نظر کیے ہوں گے۔ محمد شاہ رنگیلے کے زمانے میں لکھنؤ کے صوبے دار گردھانہ نام کا ایک بہادر ہندو رسالدار تھا۔ اس کا چچا چھبیل رام دربار دہلی کی طرف سے الہ آباد کی حکومت پر مامور تھا۔ چھبیل رام کے مرنے پر گردھانہ لگانے نے سرکشی اختیار کی اور ارادہ کیا کہ چچا کی جگہ زبردستی الہ آباد کا حاکم ہو جائے، مگر پھر خود ہی کچھ سوچ کے اس نے اظہار اطاعت اور فرما برداری کیا، اور دربار سے اسے اودھ کی صوبے داری کا خلعت عطا کیا گیا۔ اس نے یہاں کی سکونت اختیار کی، اور اس کی بیوی نے، جو رانی کہلاتی تھی، رانی کٹرا آباد کیا، مگر یہاں کا حاکم اور صوبے دار چاہے کوئی ہو، شیخ زادوں کا اس قدر زور تھا کہ کسی والی کو چاہے کیسا ہی زبردست ہو اور کیسے ہی سند حکمرانی لے کر آیا ہو، یہ جرات نہ ہو سکتی تھی کہ ان کے حلقے میں قدم رکھے۔ مچھی باون کو اگرچہ قصر امارات کی حیثیت حاصل تھی، لیکن شیخ زادوں نے اسے اپنی موروثی جائیداد بنا لیا تھا، اور دہلی سے جو آتا اس کے پاس پھٹکنے نہ پاتا۔ انہوں نے مچھی بھون کے پاس 2 عمارتیں تعمیر کر لی تھیں، جن میں سے ایک کا نام مبارک محلہ تھا اور دوسرے کا نام پنچ محلہ تھا۔ پنچ محلے کی نسبت کوئی کہتا ہے کہ 5 منزلی عمارت تھی، اور کوئی کہتا ہے کہ ایک دوسرے کے پاس 5 محل بنے ہوئے تھے، اور ان کے جنوب کی طرف ایک بڑا محراب دار پھاٹک تھا جو شیخن دروازہ کہلاتا تھا۔ شہر سے جو لوگ شیخ زادوں کی مذکورہ عمارتوں میں جانا چاہتے
تو اسی پھاٹک میں سے ہو کر گزرتے۔ اس پھاٹک کے محراب میں باقی شیخزادوں نے ایک ننگی تلوار لٹکا رکھی تھی۔ حکم تھا کہ جو کوئی یہاں آنا چاہے، کوئی ہو، کتنا ہی بڑا شخص ہو، پہلے اس تلوار کو جھک کے سلام کر لے، پھر آگے قدم بڑھائے۔ کس کی مجال تھی کہ اس حکم کی تعمیل میں عذر کرے؟ یہاں تک کہ دہلی سے جو والی اور حاکم مقرر ہو کے آتے تھے اور شیخوں سے ملنے جاتے تو انہیں بھی جبراً و قہراً اس تلوار کے آگے ضرور سر جھکا دینا پڑتا تھا۔ لکھنؤ کی یہ حالت تھی کہ 1161 محمدی یعنی 1732 عیسوی میں نواب سعادت خان برہان الملک دربار دہلی سے اودھ کے صوبے دار مقرر ہو کے آئے، جن سے ہندوستان کے اس آخری مشرقی دربار کی بنیاد پڑی جس کے عروج کو ہم مشرقی تمدن کا آخری نمونہ قرار دے کے بیان کرنا چاہتے ہیں۔ پہلے نمبر میں ہم نے فیض آباد کی حالت دکھائی، جو اسی تمدن کا نقش اولی اور اسی مشرقی دربار لکھنؤ کا ایک ضمیمہ تھا۔ اس نمبر میں اس دربار کے قائم ہونے سے پیشتر کی لکھنؤ کی تصویر دکھا دی اور اس بساط کو اپنے ناظرین کے پیش نظر کر دیا جس پر اس دربار نے اپنی شطرنج بچھائی۔ آئندہ چند نمبروں میں ہم اس نیشا پوری خاندان کی تاریخ حکومت بیان کریں گے اور اس کے بعد دکھائیں گے کہ یہ تمدن کیا اور کیسا تھا۔